قد نرى تقلب وجهك في السماء وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام پھر سے شطر المسجد جی لام پر جھٹکا نہیں دیں گے. شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم یہ وجوهكم نہیں ہے وجوهكم. پھر سے پڑھیں وحیث سا کو نرمی سے شطرہ شطرہ پھر سے وحیث سب پڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب تھک جاتے ہیں نیند آنے لگتی تو اپنی پوزیشن چینج کر لیا کریں. ٹھیک ہے تھوڑی اپنی بیک اسٹریٹ کر کے بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئے گی. پھر سے وجوہکم وجوہکم. اب واو پہ زبر نہیں ہے تو اس پہ زبر کی آواز نہیں آنی چاہیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. تقلب کیا روٹ ہے قاف لام بے بار بار پلٹنا. وجہ کا آپ کے چہرے کا فیس کو کہتے ہیں. فی السماء آسمان میں یعنی آسمان کی طرف یعنی آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے تھے؟ مثلا کوئی شخص بس کے انتظار میں کھڑا ہو تو وہ کیا کرتا ہے جدھر سے بس آنی ہوتی ہے وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد انکانشیسلی اسے پتا ہوتا ہے کہ ابھی وقت ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی بس گزرے تو وہ فوراً دیکھتا ہے کہ کہیں وہ بس تو نہیں جس میں مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. کیوں؟
وحی کے انتظار میں، اور وحی میں بھی خاص اس حکم کے انتظار میں جس میں قبلے کی تبدیلی ہونا تھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. اس میں بھی نولی وہی واو لام یہ روٹ ہے، قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا جس سے تو راضی ہو جائے گا. ترضا رے داد یہ راضی ہونا. فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ شطر کہتے ہیں سمت کو، جہت کو، سائڈ کو، رخ کو، دور دراز مقام سے کسی چیز کی طرف رخ کرنا. المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ یا مسجد؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی. حرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ بچپن میں جب میں نے قرآن پڑھا تھا، ناظرہ پڑھ رہی تھی، تو میں کہتی ہائے مسجد کے ساتھ حرام لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو حرام چیز جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے نا. تو مسجد حرام کیوں ہے؟ کس چیز کے لیے حرام ہے؟ دنگا فساد کے لیے، حرمت والی مراد ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں، فَوَلُّوا تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو. اجتماعی حکم ہے سب مسلمانوں کے لیے. کدھر پھیر لو؟ شطرہ اسی کی سمت. کس کی سمت؟ مسجد حرام کی سمت. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود و نصارہ. لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں. کیا؟ انہ الحق بے شک وہ حق ہے. کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قبلے کا مقرر ہونا، یعنی یہ حکم من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل. کیا روٹ ہے؟ غین فعلام غافل. اما اس سے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز اللہ کو سب پتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی آپ انتظار میں ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم جلد ہی تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ حکم کب آیا تھا؟ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھا چکے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نماز کے اندر ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب آپ خود سوچئے 2 رکعتوں کے بعد حکم ہوا کہ آپ ادھر منہ کر، تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے آگے آئے اور پھر سارے صحابہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف کر لیا. کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی، کسی نے بھی حجت نہیں کی، کیونکہ نماز تو سکھاتی اطاعت ہے، یعنی بغیر ایک لفظ بولے فوراً ادھر مڑ گئے. ہمیں ذرا سا کام کرنا ہو کوئی تو ہم کتنا شور کرتے ہیں، حالانکہ آرام سے کام ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، تابعدار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے اندر. اب کیا ہوا؟ حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہے تھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے، یعنی فاصلہ جب تک طے کیا،
اور رکوع کی حالت میں ہیں، تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے آواز دی، پکار کے کہا خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ وہ سب رکوع میں مڑ گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ یہ حال تھا صحابہ کی تابعداری اور فرما برداری کا، اور یہی تو ٹیسٹ تھا سب کا، اور یہ سارے کامیاب ہوئے، اسی لیے تو اللہ نے ان کو پھر چن لیا اور ان کو انعمت علیہم کہا، انہی صفات کی وجہ سے۔ ہمیں کوئی حکم ملے، کوئی بتائے کہ یہ سنت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے پہلے تو ہمیں اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن، کوئی لاجک، کوئی اس کے پیچھے اس کا مقصد بتاؤ، پھر ہم کر لیں گے۔ تو پھر تو آپ مقصد کی خاطر کر رہے ہیں، آپ سنت کی پیروی میں تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آ گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو، کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا، سب منہ کرو، وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، سب لوگ اپنے چہرے قبلے کی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو